جولیان مینڈل امریکہ کا 5 اسٹار وکیل تھا۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھا۔ نیو یارک میں ایک بڑی لاء فرم کا مالک تھا۔ اس کے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین ترین قانونی ماہرین تھے۔ وہ فیسیں بھی کروڑوں میں وصول کرتا تھا، لہٰذا وہ عمرہ کا وکیل کہلاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا، وہ جس کیس پر ہاتھ ڈال دیتا تھا وہ اس کو جیت کر ہی رہتا۔ امریکہ کی بڑی کمپنیاں اور امیر ترین لوگ اس کے کلائنٹس تھے۔ لوگ اس کی میز پر بلینک چیک چھوڑ جاتے تھے۔ وہ خود بھی رئیس شخص تھا، لاطینی امریکہ میں ذاتی جزیرے کا مالک تھا، ذاتی جیٹ جہاز تھا، نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے میں مہنگے فلیٹ پر رہتا تھا۔ اس کے پاس سرخ رنگ کی ایک ایسی فراری کار بھی تھی جو کمپنی نے دنیا کے صرف چند لوگوں کے لیے بنائی تھی، اور وہ روزانہ نیو یارک کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا تھا اور مہنگے ترین شراب خانوں میں بیٹھتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک پہلو تھا، لیکن دوسرا پہلو یکسر مختلف تھا۔ وہ اپنے پیشے کو اپنی ذات سے اہمیت دیتا تھا۔ وہ 20 گھنٹے مصروف رہتا، مقدموں کی فائلیں پڑھتے پڑھتے میز پر ہی سو جاتا تھا۔ بیوی طلاق لے چکی تھی، بچے تھے نہیں، دوست اس نے بنائے نہیں، اور عزیز رشتے دار کلاس فیلوز اس کے رویے کی وجہ سے برسوں پہلے سے چھوڑ گئے تھے۔ چنانچہ وہ شدید تنہائی کا شکار تھا۔ وہ اس تنہائی کو شراب، عورتوں اور کام سے پر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کوشش نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کے بال سفید ہو گئے، گردن کی جلد لٹک گئی، چہرہ سوج گیا، سانس پھولنے لگی اور معدے میں السر نکل آیا۔ وہ پانی اور ڈبل روٹی کے سوا کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ 52 سال کی عمر میں 70 سال کا بوڑھا دکھائی دیتا تھا۔ مصروفیات اور تنہائی جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو انسان کو ڈھیر کر دیتی ہے۔ جولیان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ ایک دن عدالت میں دلائل دے رہا تھا، اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور جج کے سامنے فرش پر گر گیا۔ جولیان کو خوفناک ہارٹ اٹیک ہوا، اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ وہ 1 ماہ ICU میں رہا۔ اس 1 مہینے جولیان کو اندر سے تبدیل کر دیا۔ اس نے اسپتال میں پڑے پڑے اپنے لاء فرم ساتھیوں کو گفٹ کر دی، اپنا گھر، جزیرہ، اپنا جیٹ طیارے بھی بیچ دیا اور اپنی عزیز ترین فراری بھی اونے پونے فروخت کر دی۔ وہ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد شہر سے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا؟ بڑے عرصے تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، لیکن جولیان کی اگلی منزل کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ لوگ اسے آہستہ آہستہ بھول گئے۔ اس واقعے کے 3 سال بعد جولیان اچانک نیو یارک واپس آ گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ بوڑھا، بیمار، چڑچڑا اور تھکا ہوا جولیان اب شکل سے 30 سال کا جوان لگتا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ، آنکھیں روشن، بال سنہری، کمر تیز، چھاتی باڈی بلڈر کی طرح ابھری ہوئی، بازو موٹے اور سخت، اور ٹانگیں گھوڑے کی طرح مضبوط اور پتلی تھی۔ وہ 10 کلومیٹر دوڑ بھی لگا سکتا تھا اور 1000 سیڑھیاں بھی چڑھ جاتا تھا۔ نیا جولیان پرانے جولیان سے مختلف تھا۔ یہ پرسکون بھی تھا، صحت مند بھی تھا اور توانائی سے بھرپور بھی تھا۔ لوگوں نے اس سے اس کایا کلب کا فارمولہ پوچھا۔ وہ جولیان نے بتایا، جب میں اسپتال میں داخل ہوا تو مجھے اپنی زندگی کے تجزیہ کا موقع ملا۔ میں نے اس وقت اپنے آپ سے پوچھا، جولیان، یہ کیا زندگی ہے؟ کیا صرف کام کرنا، پیسہ کمانا اور تعیشات جمع کرنا زندگی ہے؟ اور کیا زندگی کا دوسرا نام اندھی مصروفیت، تنہائی اور بیماری ہے؟ میرے دل سے آواز آئی، نہیں، زندگی اور زندگی کا مقصد سراسر مختلف ہے۔ مجھے جوانی میں کسی نے بتایا تھا، ہندوستان میں بے شمار جوگی رہتے ہیں، ان کے پاس پرسکون اور مطمئن زندگی کے نسخے ہیں۔ میں نے اپنے ہارٹ اٹیک کو ویک اپ کال سمجھا اور باقی عمر زندگی کا اصل مقصد تلاش کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے اپنی ساری زمین جائیداد بیچی، بھارت چلا گیا۔ میں بھارت میں مختلف شہروں، مختلف آشرموں اور مختلف جوگیوں کے پاس دھکے کھاتا رہا، لیکن مجھے پرسکون زندگی کا کوئی فارمولہ نہ ملا۔ میں چلتے چلتے سری نگر پہنچ گیا۔ وہاں ایک چھوٹے سے مندر میں ایک جوگی رہتا تھا۔ مجھے پتہ چلا یہ جوگی بھی میری طرح ایک نامور وکیل تھا۔ وہ بھی میری طرح زندگی سے ایک دن تنگ آ گیا۔ اس نے بھی وکالت چھوڑی اور نروان تلاش کرتے کرتے اس مندر میں ڈیرے ڈال لی۔ میں اس جوگی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت تک بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، ہمالیہ کی انتہائی بلندیوں پر ایک قبیلہ رہتا ہے۔ یہ لوگ نروان پا چکے ہیں۔ ان کے پاس ایسے نسخے ہیں جن کے ذریعے یہ انسان کو اندر و باہر دونوں سائڈ سے بدل دیتے ہیں۔ جوگی کا کہنا تھا، میں ان لوگوں کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے پہاڑوں پر نہیں جا سکتا۔ تم کوشش کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے ہاتھ ٹپ رہا، میں اٹھا اور پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ میں مہینوں ہمالیہ میں مارا پھرتا رہا۔ بارش آئی، طوفان آئے، برفیں پڑیں، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، لیکن میں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں اس قبیلے تک پہنچ گیا۔ تو کمال لوگ تھے، وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، اپنا اگاتے تھے، اپنا کھاتے تھے، کسی کے پاس جاتے تھے اور نہ کسی کو پاس آنے دیتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، لیکن وہ ہمارے نوجوانوں سے زیادہ چاقو چوبند تھے۔ ان کی زندگی میں ڈسپلن پروئی ہوئی تھی۔
وہ رات کو جلد سو جاتے تھے اور صبح 4 بجے بیدار ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ ذہنی، جسمانی اور روحانی لحاظ سے بہت تگڑے تھے۔ وہ کسی منفی سوچ کو ذہن کے قریب نہیں بھٹکنے دیتے تھے۔ اگر کبھی کسی کے ذہن میں کوئی منفی سوچ آ جاتی تو فوراً برف کے یک تالاب میں چھلانگ لگا لیتا اور اس وقت تک پانی میں رہتا جب تک اس کا جسم نیلا نہیں پڑ جاتا۔ وہ چھپ کر روزہ بھی رکھتے تھے۔ وہ پورا پورا دن کسی سے کلام نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا انسان کو اندر سے پرسکون ہونا چاہیے، بیرونی دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ جولیان نے بتایا، میں 3 سال اس قبیلے میں رہا، میں نے ان 3 برسوں میں ان سے زندگی کا اصل فارمولہ سیکھا۔ ہمیں سونا کیسے چاہیے، ہمیں جاگنا کیسے چاہیے، ہم سورج اور چاند سے کیسے توانائی حاصل کر سکتے ہیں، جنگل اور پہاڑ انسانوں کے لیے کیوں ضروری ہیں، ہمیں کیا کھانا چاہیے اور ہمیں کس کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، ہم اس عارضی زندگی کو کیسے مفید بنا سکتے ہیں، ہم ایک ایک لمحے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم اپنی سوچوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ سارے فارمولے سیکھ لیے۔ میں جب ماہر ہو گیا تو انہوں نے مجھے حکم دیا، تم اب واپس جاؤ اور اپنے لوگوں کو شاندار اور مطمئن زندگی کے سارے کو سکھاؤ۔ میں اس جنت سے پہ واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی یہاں بھجوا دیا۔ جولیان مینٹل بعد ازاں پوری زندگی لوگوں کو روحانی، ذہنی اور جسمانی صحت کے گر سکھاتا رہا۔ وہ نیو یارک میں امریکی پکشو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی زندگی اور اس کی تعلیمات پر رابن شرما نے انتہائی خوبصورت کتاب لکھی۔ یہ کتاب بیسٹ سیلر ہے اور یہ اب تک جولیان مینٹل جیسے لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ ایک ایسے پکشو کی کہانی ہے جس نے نروان کے لیے اپنی فراری تک پیش دی، جس نے خود بھی نروان پایا اور جو آخری سانس تک لوگوں میں نروان بانٹتا رہا۔ وہ کہتا تھا، فیصلہ کریں زندگی آپ نے گزارنی ہے یا پھر زندگی نے آپ کو گزارنا ہے۔ ہم لوگ زندگی بھر جولیان مینٹل جیسی صورتحال سے دو چار رہتے ہیں۔ ہم زندگی کے کسی ایک ٹریک پر سرپٹ بھاگتے ہیں اور اس چھوٹے سے ٹریک کو مکمل زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ قدرت ہمیں دیکھتی رہتی ہے، اسے پر ہم پر رحم آ جاتا ہے۔ وہ پھر کبھی بھاری مالی نقصان، ایکسیڈنٹ، کبھی مقدمے اور کبھی بیماری کی شکل میں جھٹکا دیتی ہے۔ قدرت اس جھٹکے کے ذریعے ہمیں زندگی کے چھوٹے سے معمولی سے ٹریک سے نکال کر زندگی کے اصل بحر بے اقراں تک متعارف کرانا چاہتی ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس جھٹکے کو مصیبت یا امتحان سمجھ کر اپنا علاج کراتے ہیں، معاملات سیٹل کرتے ہیں اور دوبارہ پرانے کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ قدرت کچھ عرصے بعد ایک اور جھٹکا دیتی ہے، یہ دوسری ویک اپ کال ہوتی ہے۔ انسان اگر اس کال پر بھی آنکھ نہ کھولے تو قدرت مایوس ہو جاتی ہے۔ وہ شخص زندگی کی بساط سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو بٹھا دیتے ہیں۔ آپ دنیا میں فلاح بہبود کرنے والے تمام لوگوں کا پروفائل نکال لیں، آپ کو ان کی زندگی میں جولیان مینٹل جیسے حادثے ملیں گے جنہوں نے ان کا زاویہ نظر ان کی زندگی کا سارا دھارا بدل دیا اور وہ چھوٹے کنویں سے نکل کر زندگی کے بحر بے قرار سے جا ملے۔ قدرت یہ کرم صرف لوگوں پر نہیں کرتی، یہ قوموں کو جگانے کے لیے بھی ایسے جھٹکے دیتی ہے۔ یہ قوموں پر بیماریاں، آتش فشاں، سیلاب، سونامی اور زلزلے بھیج کر انہیں بتاتی رہتی ہے، تم اگر اپنی نسلوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو تو تم اپنا سسٹم بہتر بنا لو۔ دنیا کی جو قومیں قدرت کے جھٹکوں میں چھپا یہ پیغام سمجھ جاتی ہیں وہ بچ جاتی ہیں، اور جو نہیں سمجھتی ہیں وہ کھنڈر بن جاتی ہیں۔